ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کے درس کا آغاز سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 28 سے ہو رہا ہے. جیسا کہ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی. 70-80 سال کا عرصہ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور آپ پر سوائے آپ کی بیوی حضرت سارہ کے علیہ السلام اور حضرت لوط کے کوئی ایمان نہ لایا. حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے اور نبی اور پیغمبر بنے، اور نبی اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ بچپن سے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے، اور آپ کی بیوی حضرت سارہ آپ پر ایمان لائی جو آپ کی چچا زاد بہن تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر ملک عراق سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف چلے گئے. ملک شام میں جب پہنچے تو وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے. وہاں قریب ایک بستی تھی صدوم. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو وہ جو صدوم بستی تھی اس کی طرف نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کر اس بستی میں لوگوں کو میرا پیغام سناؤ. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں جو انبیاء آیا کرتے تھے تو وہ کسی علاقے کسی شہر کی طرف آیا کرتے تھے. ایک وقت میں کئی نبی ہوتے. ایک نبی اور پیغمبر اس علاقے میں ہے تو دوسرا اگلے علاقے میں ہے. تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صدوم بستی کی طرف بھیجا. آج اسی کا ذکر ہے، اسی واقعے کا. حضرت لوط علیہ السلام اس بستی میں تشریف لے گئے. آپ کی شرافت کو، بزرگی کو دیکھ کر لوگوں نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا. رشتہ دینا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لوگ ایسے ہی اپنی بہن بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں کر دیتے، کسی کی شرافت کو دیکھتے ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام جب نئے گئے تو صدوم کے لوگوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت لوط علیہ السلام سے کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام کی اس نکاح اور شادی سے بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 بچیاں ہوئیں، اور بعض میں آتا ہے کہ 2 بچیاں ہوئیں. 2 جو بچیاں یہ تو کنفرم ہے، واضح دلائل سے ثابت ہے. تیسری بعض روایات میں ہے، بعض میں نہیں ہے. وہ جو 2 بچیاں تھیں وہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے والد پر ایمان لے آئیں، اور ان کے پیغام کو انہوں نے حق جانا اور مانا. لیکن جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ ایمان نہ لائی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نہ مانی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں 3 برائیاں تھیں جو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی. بڑی برائیاں. پہلی برائی یہ تھی کہ وہ اپنی شہوت اور خواہش مردوں سے پوری کیا کرتے تھے. نوجوان لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتے، اور یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی. سب سے پہلے یہ بے حیائی کا کام قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوگا
کہ سب سے پہلے یہ کام قوم لوط نے کیا۔ دوسری برائی اور ان کی اور گناہ یہ تھا کہ وہ راستے میں بیٹھ جاتے اور راستے میں لوگوں کو ڈراتے، جو مسافر گزرتا اس سے مال چھین لیتے، ڈاکہ ڈالتے۔ تو لوگوں نے راستوں میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ راستوں میں بیٹھ کر جو بھی گزرتا تو اس کو پتھر مارتے۔ بہرحال یہ ان کی دوسری برائی تھی۔ تیسری برائی یہ تھی کہ وہ یہ بے حیائی کا کام سر عام کرتے۔ ایک تو مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اور وہ بھی چھپ کر نہیں، محفل میں ہیں تو محفل میں سب کے سامنے بے حیائی کا اور یہ برا کام شروع کر دیا۔ تو یہ تین برائیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، کہا بھی دیکھو یہ گناہ کے کام ہیں، اگر تم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو بھائی عورت سے شادی کرو، نکاح کرو، جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بنایا ہے تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے، مرد تو اس لیے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ان کا مزاج بگڑ چکا تھا، تو مزاج بگڑنے کی وجہ سے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت تبلیغ کی۔ جب آپ تبلیغ کرتے تو جواب میں قوم یہ کہتی کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، تو پھر لے آؤ نا اللہ کا عذاب، کدھر ہے؟ ابھی تک تو نہیں آیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جب تنگ ہو گئے اور ان سے نا امید ہو گئے تو پھر آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، کہا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ یہ فسادی قوم ہے، اس کے خلاف میری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قوم لوط کو ہلاک کیا۔ تو قوم لوط کو کیسے ہلاک کیا گیا وہ اگلی آیات میں ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے جو میں نے یہ تھوڑا سا خلاصہ ذکر کیا، ان آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا وَلُوطًا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، اذ قال لقومہ، جس وقت انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، انکم لتأتون الفاحشہ، بے شک تم بے حیائی کے کام کو آتے ہو، ما سبقکم بہا، تم سے نہیں سبقت کی اس بے حیائی کے کام میں، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، جہان والوں میں سے۔ تو جہان والوں میں سے کسی ایک نے اس بے حیائی کے کام پر تم سے سبقت نہیں کی، سب سے پہلے تم لوگ ہو کہ جو یہ بے حیائی کا کام کر رہے ہو۔ فرمایا انکم لتأتون الرجال، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہش اور شہوت کو پورا کرنے کے لیے، وتقطعون السبیل، اور راستے کو کاٹتے ہو۔ راستے کو کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ تم نے راستے میں جو مسافر گزرتا ہے تو اس کو لوٹ لیتے ہو، تو راستہ وہ کٹ ہی گیا نا، پھر اس راستے سے لوگوں نے سفر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ فرمایا وتأتون فی نادیکم، اور تم اپنی مجلس میں آتے ہو، المنکر، بے حیائی کے کام کو، تو برائی کے کام کو سر عام اپنی مجلس میں کرتے ہو۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ فما کان جواب قومہ، قوم کا آخری جواب نہیں تھا الا ان قالوا، مگر یہی کہنے لگے، ائتنا بعذاب اللہ، تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میری امداد فرما ایسی قوم کے خلاف، المفسدین، جو شرارتی ہے، جو فساد کرنے والی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اب یہ آگے ان آیات میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کیسے عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام، میں نے عرض کیا کہ ملک شام سے کہ قریب ایک بڑی بستی تھی صدوم، وہاں پر اللہ نے ان کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ادھر ملک شام کے علاقے میں رہ رہے تھے، تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، بعض روایات میں 6 ہیں، بعض میں 8 ہیں، بعض میں 10-12 ہیں، اتنی تعداد میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور بڑی عمر کے لوگوں کی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ آپ کی جو بیوی تھی حضرت سارہ، ان کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب تھی، اولاد ان کی نہیں تھی۔ تو فرشتے آئے جب انسانی شکل میں،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ معزز مہمان آ گئے ہیں، تو یہ مرغہ شرغہ تو کافی نہیں ہوگا نا، 8 10 12 بندے ہیں، ایک مرغے سے تو گزارا نہیں چلتا، تو آپ نے ایک بچڑا پال رکھا تھا، آپ فوراً گئے، آپ نے جا کر بچڑے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچڑا بہترین روسٹ کر کے تل کر جو ہے نا بوٹیاں بنا کر تو مہمانوں کے سامنے کیا ہے یہ پیش کرنی ہے، آپ یہ تیار کریں، اتنی دیر میں مہمانوں کے ساتھ باتیں وغیرہ کرتا ہوں۔ تو بیوی کو بچڑا کیا ہے کاٹ کر دے کر آ گئے، اب مہمانوں کے پاس بیٹھ گئے، تو مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا ہوگا۔ تو اب یہ بات حضرت سارہ بھی سن رہی تھی، تو دوسری قرآن کریم کی دوسری جو صورتیں ہیں جیسے 12ویں پارے میں ہے، وہاں تفصیل سے اس واقعے کا ذکر ہے، تو وہ حضرت سارہ جو ہے وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، میری عمر تو 100 سال ہے، میرا جو شوہر اور میاں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عمر 120 سال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام بھی بعید نہیں ہے، یہ آپ کا بچہ ہوگا۔ تو بہرحال باتوں باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں تو یہ فرشتے ہیں اور یہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں اور اس بستی کو انہوں نے ہلاک کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا کہ بھئی تم 10-12 بندے کیوں آ گئے مجھے خوشخبری دینے کے لیے، اگر اللہ کی طرف سے آئے ہو تو ایک بندہ ہی کافی تھا۔ انہوں نے کہا حضرت اصل میں ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنا ہے، اس ساری بستی پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو ادھر آپ کو یہ خوشخبری سنا کر ادھر جا رہے ہیں اور جا کر ان کو ہلاک کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہیں، میرے بھتیجے ہیں، اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، تو کہا آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں پتہ ہے جو ایمان والے ہوں گے ان کو ہم بچائیں گے، اور جو حضرت لوط پر ایمان نہیں لایا ہوگا وہ سب کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ فارغ ہوئے، اور کھانا تو وہ ظاہر فرشتے تھے، کھانا تو کھاتے نہیں تھے، کھانے سے پاک تھے، جب بچڑا ان کے سامنے رکھا گیا نا تو یہ بھی آتا ہے روایہ کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ جب بچڑا ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تو انہوں نے نہ کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیوں آئے ہیں، پتہ تو نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے کے ڈاکو شریف تھے، جب وہ کسی گھر کا کھانا کھا لیتے تھے نا تو پھر اس گھر کو لوٹتے نہیں تھے کہ بھئی یہ نمک حرامی ہے، ایسی گھر کا کھایا ایسی گھر کو لوٹیں۔ آج کل کے ڈاکو تو پہلے آتے ہیں، یعنی پہلے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہے لوٹتے ہیں، تو پہلے زمانے کے ڈاکو تھوڑے شریف تھے۔ بہرحال جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رخصت کیا تو وہ سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ یہاں تو آئے تھے بڑی عمر کے لوگوں کی شکل میں، جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو نوجوانوں کی شکل میں، یعنی 10 12 14 سال کی عمر کے نوجوانوں کی شکل میں جب پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، کہا کہ مہمان ہیں، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، کہا کہ مہمان کا تو بڑا حق ہے اور یہ میرے پاس آ گئے ہیں اور یہ ہیں بھی سارے کیا ہے بے ریش ہیں، نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، میری قوم کو پتہ چل جائے گا تو وہ تو ان کو نہیں چھوڑے گی، وہ بے حیائی کرے گی، ان کے ساتھ برا کام کرے گی۔ بڑے پریشان ہوئے۔ ادھر جب مہمان آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی جو آپ پر ایمان نہیں لائی وہ قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے چھت پہ چڑھ کے دوپٹہ لہرایا، ان کو بتایا کہ بھئی یہ مہمان کیا ہے، بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اگر تم نے کوئی خواہش پوری کرنی ہے تو آ جاؤ۔ چنانچہ قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آ گئے اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، 12ویں پارے میں آتا ہے، کہا کہ خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو پیدا کیا ہے، تم ان کے ساتھ شادی اور نکاح کرو اور اپنی خواہش پوری کرو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق، اے ابراہیم اے لوط آپ کو پتہ ہے ہمیں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں ہے، ہم تو لڑکوں کے عادی ہیں، اس لیے ہم جو ہے نا ان کے ساتھ کیا ہے اپنا کام پورا کر کے رہیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب زیادہ پریشان ہوئے نا تو فرشتے سمجھ گئے، کہا پریشان ہونے کی ضرورت ہے، ان کو میرے پاس آنے دیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی بے حیائی اور برائی کا کام کر نہیں سکتا۔ آگے بڑے نا صحیح ٹھکائی کی فرشتوں نے کہ کیسی لگائی نا ان کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا۔
تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کی بستی کو ہلاک کرنا ہے، آپ اور جو ایمان والے ہیں اس بستی سے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی 2 بچیاں اور زیادہ سے زیادہ 4-5 بندے جو ایمان والے تھے وہ اس بستی سے چلے گئے۔ یہ صرف لوگ کیا ہے ایمان لائے، باقی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ قوم لوط پر سب سے زیادہ سخت عذاب نازل ہوا۔ کون سا عذاب تھا؟ کئی قسم کا عذاب تھا۔ جبرائیل امین نے پر کے ذریعے ان کی بستی کو اٹھایا اور جتنے بھی مرد تھے، عورتیں تھیں، سب کی آنکھیں اندھی کرنی۔ فتمسنا اعینہم، پہلا عذاب تو یہ کہ آنکھیں اندھی کی، پھر پر کے ذریعے ان کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر بلندی پر جا کر ایسے الٹ دیا، یہ دوسرا عذاب۔ اور جب ان کو الٹا تو جبرائیل امین نے ایک زوردار سے ڈراؤنی آواز ماری، جس سے ان کے کان اور ان کے کلیجے کانوں کے پردے اور کلیجے پھٹ گئے، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کنکریوں کی اور پتھروں کی بارش بھی کی۔ تو یہ 4 قسم کا عذاب کہ آنکھوں کو مٹایا گیا اور ان کی بستی کو الٹا گیا، ڈراؤنی آواز کے ذریعے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور اوپر سے کنکروں اور پتھروں کی بارش ہوئی۔ 4 قسم کا عذاب قوم لوط پر آیا۔ سب سے زیادہ سخت عذاب قوم لوط پر میرے دوستو آیا ہے۔ اس لیے یہ ایسی بیماری ہے کہ اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عافیت فرمائے اور حفاظت فرمائے، ہماری نوجوانوں اور نسلوں کی اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب سے سخت عذاب قوم لوط پر آیا۔ تو جو آدمی یہ بے حیائی کا کام کرے اس کے لیے شریعت میں سزا کیا ہے؟ دیکھیں، زنا کی سزا تو مقرر ہے۔ اگر غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو اسلام کہتا ہے کہ 100 کوڑے لگائیں۔ اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو حکم یہ ہے کہ ان کو رجم اور سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ اور جو اب تھوڑی سی میں درمیان میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ جو اسلام کی ان سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں نا، وہ اسی لیے اعتراض کرتے ہیں کہ عیاشی کے عادی ہیں۔ اگر ایک بندے کو اس طرح الٹا لٹکا دیا جائے نا، سنسار کر دیا جائے تو زنا ختم ہو جائے۔ ہاں جی، جو قتل کی سزا ہے قصاص، 2-4 بندوں کو سولی پہ لٹکایا جائے تو قتل ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہمیشہ جب اسلامی سزائیں جو ہے نا، ان کو جب نافذ نہیں کیا گیا، اسلامی نظام کو کیا ہے رائج نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے دن بدن جرائم بڑھ رہے ہیں۔ یہ پولیس سے جرائم یہ کنٹرول نہیں ہوتے۔ دیکھیں نا، پولیس تو پہلے کتنی تھی، اب کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ ہمارے محکموں میں آئے روز بھرتیاں ہو رہی ہیں، زیادہ ہو رہی ہیں۔ جب تک خوف خدا نہیں ہوگا یا اسلامی سزاؤں کو نافذ نہیں کیا جائے گا تو معاشرے کے اندر معاشرے سے بدامنی کو اور ان گناہوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال زنا کی سزا تو یہ ہے۔ اور مرد کے ساتھ جو آدمی بے حیائی کا کام کرے، لواطت کرے، تو اس کی سزا میں صحابہ کرام کا اختلاف رہا ہے۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے، بعض کہتے تھے کہ اس کو دیوار سے گرایا جائے، بعض کہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن مفتبی قول یہ ہے کہ حاکم وقت کے سپرد ہے، کہ حاکم وقت جو سزا دینا چاہے، اب وہ ان کو جیل میں ڈالے، ان پر جرمانہ کرے، ان کو مارے، تعزیر کرے، جو سزا دینا چاہے، تو یہ حاکم وقت کے سپرد ہے۔ تو یہ مفتبی قول ہے کہ جو لوگ قوم لوط میں کہ اس برے فعل میں مبتلا ہوں۔ تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، جب ہمارے رسول اور قاصد آ گئے ابراہیم کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر، قالو، کہنے لگے، انا مہلکو اہلی ہذہ القریہ، بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی والوں کو، ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک یہ بستی والے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس بستی میں تو حضرت لوط بھی رہتے ہیں۔ قالو، فرشتے کہنے لگے، نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں ان کو جو اس بستی میں رہتے ہیں، لننجینہ، ہم ان کو بھی نجات دیں گے، وَأَهْلَهُ، اور ان کی اہل کو اور بچوں کو بھی نجات دیں گے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، جب ہمارے رسول اور قاصد آ گئے لوطن، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سِیئَ بِهِمْ، تو وہ ان کی وجہ سے پریشان ہو گئے، وَضَاقَ بِهِمْ، اور ان کی وجہ سے تنگ ہو گئے، ذرعاً، دل ہی دل میں، تو دل کے اعتبار سے ان کی وجہ سے تنگ ہو گئے، دل میں خوف اور پریشانی ہو گئی کہ بھئی کہیں قوم کے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا تو وہ ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ وقالو، فرشتے کہنے لگے، لا تخف،
آپ ڈریں مت، ولا تحزن اور غم نہ کریں، انا منجوک و اہلک ہم تجھے اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، الا امرأتک سوائے آپ کی اس بیوی کے جو آپ پر ایمان نہیں لائی، کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، انا منزلون علی اہل ہذہ القریہ بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر، رجزا من السماء آسمانوں سے ایک عذاب، کیوں عذاب نازل کرنے والے ہیں؟ بیما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں، فسق میں مبتلا ہیں، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً ہم نے اس بستی میں سے چھوڑی ہے ایک واضح نشانی اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہے اور سمجھ رکھتی ہے۔ تو صدوم کی بستی جب مکہ کے لوگ شام جاتے تھے نا تجارت کرنے کے لیے تو راستے میں پڑتی تھی، بڑی بستی تھی، اس سے گزر کیا ان کا ہوتا تھا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس بستی کو کھنڈرات کی شکل میں تبدیل کر دیا، تو وہ ایک واضح نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھے۔ اس لیے جو لوگ جاتے تھے مکہ کے لوگ شام میں تجارت کرنے کے لیے تو ان کو عبرت حاصل ہوتی کہ دیکھو یہ کتنی بڑی بستی تھی، یہ ایک برے فعل میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری بستی کو کیا کر دیا، یعنی ہلاک کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا مختصر قصہ ذکر کیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے کے درس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ مختصراً آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔